دخان میں اللہ رب العالمین نے جو ذکر کیا ہے فیصلے والی رات کا، اور اس رات کو قرآن نازل ہوا ہے اور وہ برکت والی رات ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جو قرآن نازل ہوا ہے جس میں فیصلہ ہوتا ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہے، کہ شہر الرمضان، رمضان کا مہینہ کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اور تیسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اتارا اس قرآن کو لیلۃ القدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا بتائیں لیلۃ القدر کا کیا مقام ہے، کیا قدر ہے، کیا اہمیت ہے اس کی۔ خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور روح امین اس رات کو اترتے ہیں، اور اس رات کی اہمیت ختم کب ہوتی ہے؟ فجر کی اذان کے وقت، لیلۃ القدر میں۔ اور یہ آخری رمضان کی 5 راتوں میں سے ایک رات ہے، اور ہمیں ان رات میں جاگنا چاہیے جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے، نہ کہ 15 شعبان کی رات، کہ جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مردوں کی عید کا دن ہے۔ ہر چیز کا ہم نے ایک دن بنا دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو، تمہارے کو آخرت یاد آئے گی، اور اللہ رب العالمین تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا قبر کی زیارت کرنے سے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری بڑی اہتمام سے کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی ایک فرمان ہے، جب بھی رمضان کا مہینہ آتا آپ علیہ السلام فرماتے آتاکم رمضان، تمہارے اندر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور وہ مہینہ کون سا ہے؟ شہر مبارک، یہ بابرکت مہینہ ہے۔ فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس رمضان کے مہینے کے روزے فرض کر دیے ہیں۔ وَتُفْتَحُ فِي أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، جنت کے تمام دروازوں کو اس رمضان کے مہینے میں کھول دیا جاتا ہے۔ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور جہنم کے تمام دروازوں کو اس رمضان کے مہینے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، تمام بڑے بڑے سرکش جو شیاطین ہیں ان کو اللہ رب العالمین اس رمضان کے مہینے میں جکڑ دیتے ہیں۔ للہ فی لیلۃ، اس رمضان کے مہینے میں اللہ کی ایک رات ہے، فرمایا خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس رمضان کی اس رات کی فضیلت سے محروم رہ گیا یقیناً وہی محروم ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ان ھذا الشہر، بے شک یہ جو مہینہ ہے رمضان کا، قد حضرکم، یہ تمہارے اندر آ چکا ہے، اور وفیہ لیلہ، اور اس میں ایک رات ایسی ہے، فرمایا خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور فرمایا من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جو شخص اس رات کی بھلائی اور خیر سے محروم رہ گیا یقیناً فرمایا وہ تمام چیزوں سے محروم رہ گیا۔ اور فرمایا ولا یحرم خیرہا الا محروم، اس رات کی فضیلت اور خیر سے محروم کون ہوتا ہے؟ جو محروم شخص ہوتا ہے وہی اس بھلائی اور اس کی خیر کو سمیٹ نہیں سکتا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ رمضان کے مہینے کی اور رمضان کے مہینے کے اندر جو ایک رات ہے لیلۃ القدر، یہ اس کی اہمیت ہے کہ نبی کریم فرماتے ہیں اسی لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا گیا، اور اسی لیلۃ القدر کے اندر تمام معاملات کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اسی لیلۃ القدر میں یہ بھی فیصلہ ہوتا ہے کہ پورے سال کون کون مرے گا اور کس نے اس دنیا میں آنا ہے۔ اور اس رات کو عبادت کرنی چاہیے، قیام کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اپنے گناہوں پر معافی مانگنی چاہیے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے، پہلا روزہ ہوتا ہے، فرمایا صفدت الشیاطین، تو تمام شیطانوں کو اللہ رب العالمین جکڑ دیتے ہیں۔ ومردۃ الجن، اور جنات کو بھی، جو سرکش جنات ہوتے ہیں ان کو جکڑ دی جاتا ہے اور ان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازوں کو بھی اللہ رب العالمین بند فرما دیتے ہیں، اور فلم یفتح منہا باب، کوئی ایک دروازہ بھی جہنم کا نہیں کھلتا، اور فرمایا جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، ایک دروازہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو بند ہو۔
اور فرمایا آپ علیہ السلام نے وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، یا باغی الشر یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے متلاشی جلدی جلدی زیادہ زیادہ نیکیاں کر، اور آگے بڑھ اور جلدی کر سمیٹ۔ اور فرمایا کہتا ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور ہے برائی کے طلبگار، برائی کے متلاشی، تو اس برائی سے دور ہو جا اور باز ہو جا اور اس گناہ کو چھوڑ دے۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ من صام رمضان، جس نے رمضان کا اگر کوئی ایک روزہ رکھ لیا ایمان و احتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ، فرمایا تو کیا ہوگا، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا من قام رمضان، جس نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا، فرمایا آپ علیہ السلام نے ایمان و احتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں۔ اور اسی طرح روزے کا رکھنے کی اہمیت اور مقام کیا ہے، فرمایا آپ علیہ السلام نے اس رمضان کے مہینے میں انسان کے نیکیوں کا اجر اللہ رب العالمین 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ حدیث صحیح ترین ہے، فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف، فرمایا ہر انسان کے نیکی، ایک نیکی کو اللہ رب العالمین 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، یہ اس نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس کا اجر میں دوں گا۔ اس رمضان کے روزے کے علاوہ رمضان کے اندر کی جانے والی ہر نیکی کا اجر اور ثواب ایک نیکی کا 700 تک ملتا ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدع شہوتہ و طعامہ من اجلی، اس نے میری رضا کے لیے اپنی خواہشات کو، اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دیا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح فرمایا آپ علیہ السلام نے والصیام جنۃ، اور یہ جو الصیام جنۃ من النار کجنتی احدکم من القتال، جس طرح تم میں سے ہر ایک جنگ کے وقت بلٹ پروف جیکٹ یا گاڑی میں گھومتا ہے، فرمایا اسی طریقے سے یہ روزہ انسان کو جہنم سے بچانے کے لیے ایک ڈھال، ایک بلٹ پروف چیز کا یہ کام ادا کرتی ہے۔ اور فرمایا آپ علیہ السلام نے الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ، فرمایا روزہ اور قرآن جو ہے یہ انسان کے لیے قیامت والے دن سفارش کریں گے۔ یقول، روزہ کہے گا اے میرے رب منعتہ الطعام والشہوہ، میں نے کھانے اور خواہشات سے اس کو روکا تھا، اے اللہ فشفعنی فی، میری سفارش آپ قبول فرمائے اس کے بارے میں۔ اور ویقول القرآن، قرآن کہے گا منعتہ النوم، اللہ میں نے اس کو نیند سے، رات کو نیند سے اس کو میں نے روک دیا، فشفعنی فیہ، تو آپ ہماری سفارش کیجئے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں فیشفعان، کہ ان دونوں کی سفارش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے اور سنیں گے۔ اسی طریقے سے فرمایا آپ علیہ السلام نے رمضان کے روزے رکھنے کی اور نماز پڑھنے کی اتنی اہمیت ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3925 حدیث نمبر ہے، آپ علیہ السلام کے دور میں ایک صحابی نے خواب دیکھی، خواب میں دیکھا کہ ایک شخص، وہ جو 1 سال پہلے اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو گیا تھا، وہ بندہ جنت میں بعد میں گیا ہے، اور اس کے 1 سال بعد جو بندہ اپنی موت مرا تھا وہ جنت میں پہلے چلا گیا ہے۔ نبی کریم کو آ کے خواب بتائی، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو بعد میں مرا تھا اور وہ اپنی موت مرا ہے، لیکن وہ جنت میں پہلے اس لیے گیا ہے کہ اس نے 1 سال پورے روزے نمازیں پڑھی ہیں، 1 سال، اور اس نے 1 سال میں رمضان کے اس نے روزے رکھے۔ اس رمضان کے روزے رکھنے اور اس سال کی نمازوں کی وجہ سے اس کا مقام اور مرتبہ ایسا ہے کہ وہ ایک شہید سے پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ مقام، یہ مرتبہ میں اور آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے والذی نفسی بیدہ، وہ ذات جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ رب العالمین کو روزے دار کے منہ کی بو جو ہے اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ، فرمایا آپ علیہ السلام نے والصیام جنۃ،
روزہ ڈھال ہے، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمَ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، اگر تم میں سے کوئی ایک روزے کی حالت میں ہو، اس کو چاہیے وہ گالی نہ دے، وہ جھگڑا نہ کرے، وہ برا بلا نہ کہے۔ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ، اگر کوئی جھگڑا کرے یا گالی دے تو اس کو چاہیے وہ کہے کہ بھائی میں روزے سے ہوں۔ اسی طرح فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ یہ انسان جب رمضان میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کی برکت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ صحیح ترین حدیث ہے، فرمایا آپ علیہ السلام نے ان للہ تعالی، بے شک اللہ تعالیٰ عند کل فطر اتقا من النار، اللہ تعالیٰ ہر افطاری کے وقت جہنم سے آزاد فرماتے ہیں لوگوں کو۔ وذالک فی کل لیلہ، اور یہ ہر روز ہوتا ہے، ہر روز اللہ تعالیٰ افطاری کے وقت بے شمار لوگوں کو آزاد کرتے ہیں جہنم سے۔ اور اسی طریقے سے آپ علیہ السلام نے، جبریل امین نے بدعا کری، کیا چیز؟ کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو اس کی زندگی میں رمضان کے روزے آئیں اور وہ اپنے آپ کو جہنم کا حقدار، جنت کا حقدار نہ بنا لے، جہنم سے اپنے آپ کو بچا نہ لے۔ تو نبی کریم فرماتے ہیں میں نے آمین کہا۔ وہ شخص جس کی زندگی میں والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں ہو اور وہ ان کو خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا لے، وہ تباہ و برباد۔ تو رمضان جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے اگر میں اور آپ حاصل کرنا چاہیں۔ یہ رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ، اس کی اہمیت یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو روزانہ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ وہ اہمیت والا مہینہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس رمضان کے مہینے میں جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ وہ فضیلت مقام شان والا ہے کہ فرمایا جہنم کے اللہ تعالیٰ تمام دروازوں کو اس رمضان کے مہینے میں بند کر دیتے ہیں۔ یہ رمضان کے مہینے کی اہمیت ہے کہ فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ اس رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سرکش شیطانوں کو جکڑ دیتے ہیں، جنوں کو اور بڑے بڑے شیاطین کو اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں بند کر دیتے ہیں۔ یہ رمضان کے مہینے کی اہمیت ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے جو ہے ایک رات ایسی رکھی ہے جو لیلۃ القدر ہے، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ رمضان کی اہمیت ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں اگر کوئی شخص عمرہ کرتا ہے تو اس کو اجر و ثواب حج کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور اس رمضان کے مہینے میں روزہ ہے، اور فرمایا آپ علیہ السلام نے اگر کوئی شخص ایک روزہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے جہنم سے آزادی ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا اگر کوئی شخص ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، وہ زندگی بھر روزے رکھتے رہے، وہ اس فرضی روزے کے اجر و ثواب اور مقام مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور فرمایا آپ علیہ السلام نے من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور اسی حال میں اس کی موت بھی آئی ہو تو فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن صام یوما ابتغاء وجہ اللہ، جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک روزہ رکھا اور اسی پر اس کی خاتمہ ہو گیا تو فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جس نے کوئی صدقہ اللہ کے راستے میں کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، فرمایا اگر اس کا خاتمہ اس کے بعد ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ اور جنت کے تمام دروازوں کو اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں کھول دیتے ہیں۔ اور فرمایا آپ علیہ السلام نے سب سے اہم ترین حدیث سنیں، فرمایا من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنہ، جو انسان اللہ کے راستے میں جوڑا جوڑا خرچ کرتا ہے اس کو جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا۔ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ریان ہے جہاں سے روزے داروں کو بلایا جائے گا، ایک دروازہ صلاۃ ہے جہاں سے نمازیوں کو بلایا جائے گا، ایک دروازہ جہاد ہے جہاں سے اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے والوں کو بلایا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو شخص اللہ کے راستے میں جوڑا دیتا ہے، فرمایا اس کو جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، ھذا خیر، یہ سب سے بہترین بات ہے۔ کیا چیز؟ کہ تم اللہ کے راستے میں جوڑا جوڑا خرچ کرو۔
اور فرمایا فمن کان من اہل الصلاح دعی من باب الصلاح، جو نمازی ہوگا اس کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو مجاہد ہوگا اس کو جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو روزے دار ہوگا اس کو ریان کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو صدقہ دینے والا ہوگا اس کو باب الصدقہ کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو سب دروازے سے بلایا جائے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں نعم وارجو ان تکون منہم، جی ہاں مجھے امید ہے کہ ابو بکر صدیق تو ان میں سے ہوگا۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 1897 حدیث نمبر ہے۔ اب اللہ کے راستے میں جوڑا دو گے تو اللہ تمام دروازوں سے بلائے گا۔ اب جوڑے سے مراد کیا جوڑا ہے؟ جفت جفت دو، ڈبل چیز دو۔ مطلب مثال یہ نہیں کہ بہت زیادہ مال دو گے تو اللہ تمام دروازے سے بلائے گا، نہیں نہیں۔ حدیث سنیں، فرمایا آپ علیہ السلام نے مقابلہ ہوا روپے والے کا 1,00,000 روپے والے سے، روپے والا جیتا، 1,00,000 روپے والا ہارا۔ کیوں؟ نبی فرماتے ہیں اس 1,00,000 روپے والے نے اللہ کے راستے میں 1,00,000 روپے دیے، ایسے بے شمار لاکھوں تھے اس کے پاس، لیکن اس وجہ سے وہ ہار گیا۔ لیکن جس نے روپیہ دیا تھا اس کا تمام مال تھا ہی روپیہ، اس نے وہ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دے دیا، اس کی تمام جمع پونجی وہی تھی، اور اللہ نے اس کو اس اخلاص کی وجہ سے اس کے نیکیاں زیادہ اس کو ملی اور وہ جیت گیا۔ تو اگر میں اور آپ اللہ کے راستے میں 2 کھجوریں بھی دیتے ہیں تو اس سے مراد وہی جوڑا مراد ہے۔ اگر ہم 1 روپے کی جگہ 2 روپے دیتے ہیں تو وہی مراد ہے کہ جو انسان 2 چیزیں دے، 2 روپے دے، 2 آنے دے، 2 کھجوریں دے، تو اس کے لیے جنت کے تمام دروازے سے بلایا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک عورت آئی اللہ کے نبی سے اور پوچھا اے اللہ کے نبی اگر میں عمرہ کروں رمضان کے مہینے میں تو فرمایا فَإِذَا جَاءَ رمضان فَأَتَمِرِي، اگر رمضان کا مہینہ ہے اور تو عمرہ کرے تو فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجًّا، رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کا ثواب یہ ہے کہ یہ حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، رمضان ہمیں سکھاتا ہے کھانا پینا چھوڑنا، تو رمضان ہمیں سکھاتا ہے گناہوں سے بچنا۔ رمضان پھر ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے لوگوں سے زیادتی نہ کی جائے۔ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے ہم جھوٹ نہ بولیں۔ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے ہم لوگوں کو مارے نہیں۔ رمضان ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے ہم لوگوں کو گالی نہ دیں، نہ کہ یہ کہ رمضان کا مہینہ آ گیا اور میں لوگوں سے لڑ رہا ہوں کیوں کہ میں نے روزہ رکھا ہے، مجھے روزہ لگ رہا ہے، مجھے گرمی لگ رہی ہے، میں پاگل ہو گیا ہوں۔ تو میرے بھائیو دوستو ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم کے صحابہ نے جب پہلی بار روزہ رکھا تھا تو وہ جنگ کا موقع تھا، جب رمضان کا روزہ فرض ہوا، اسی سال جنگ بدر ہوئی ہے، صحابہ نے روزے رکھ کر اللہ کے راستے میں جنگیں لڑی ہیں، خون آلود تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، صبح سے شام تک روزے کی حال میں تھے۔ یہ روزہ وہ ہے اور نماز جس سے ہم غافل ہیں کہ اللہ کے نبی نے جنگ کے موقع پر بھی یہ نماز پڑھی ہے اور روزہ نہیں چھوڑا۔ یہ ہر ایک پر لازم ہے، ہر ایک کا کام ہے روزہ رکھنا۔ اور اسی طریقے سے ایک بات اور کر دوں، اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کو چاہیے وہ فدیہ دے۔ اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا اس کو چاہیے وہ فدیہ دے۔ فدیہ کیا ہوتا ہے؟ 2 ٹائم کا کھانا کھلانا۔ اب ایک آدمی ہے وہ کمزور ہے، بوڑھا ہے کہ روزہ رکھ بھی نہیں سکتا، وہ غریب ہے کہ فدیہ دے بھی نہیں سکتا، تو وہ کیا کرے؟ اس کے لیے یہ ہے، اس کے اوپر ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری کی حدیث ہے۔ نبی کریم کے پاس ایک صحابی آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی میں نے اپنی بیوی کو روزے کی حال میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ نبی کریم نے فرمایا 2 مہینے کے روزے رکھو۔ اس نے کہا یہی روزہ نہیں رکھ پا رہا، روزے کی حال میں نے ہم بستری کر لی ہے، میں کمزور ہوں، میں بوڑھا ہوں، میں ناتواں ہوں، میں کیسے روزے رکھ سکتا ہوں؟ میں روزہ نہیں رکھتا۔ تو فرمایا اگر آپ 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتے تو پھر کیا کرو؟ پھر 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا میں غریب ہوں، میں مسکین کو کھانا کیسے کھلاؤں؟ بولا غلام آزاد کرو۔ بولا میں غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، غریب ہوں، کمزور ہوں، بوڑھا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا صبر کرو۔ بٹھا لیا اپنے پاس، کچھ دیر گزری، کھجور کی ایک ٹوکرا یا بورا آیا کھجور کا، نبی کریم نے اس کو دیا اور بولا یہ لو اور یہ صدقہ کر دے۔
تیری طرف سے جو تیرے اوپر ایک بوجھ چڑھ گیا تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم ان دو پہاڑوں کے درمیان، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کی قسم ان دونوں پہاڑوں کے درمیان مجھ سے زیادہ غریب کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ہنسنے لگے۔ صحابی فرماتے ہیں آپ علیہ السلام اتنا مسکرائے کہ آپ کی دانت مبارک اور آپ کا اندر کا جو کوا ہے وہ نظر آنے لگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر تو جا، تو خود کھا، اپنے بیوی بچوں کو کھلا، تیرے اوپر سے جو بوجھ ہے وہ ہٹ جائے گا۔ تو اگر کوئی شخص وہ بوڑھا ہے، کمزور ہے، غریب ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کو فدیہ دینا ہے، وہ فدیہ نہیں دے سکتا تو اس کے بدلے جو صاحب حیثیت ہیں، اس کے رشتہ دار، اس کے علاقے کے لوگ یا اس کے رشتہ دار وارث لوگ، ان کو چاہیے وہ اس کی طرف سے وہ بوجھ ادا کریں، اللہ ان کو بھی اجر دے گا، اس کے اوپر سے بھی بوجھ ہٹ جائے گا۔ جس طرح ایک حدیث فرمایا آپ علیہ السلام نے ممات وعلیہ سیام، جو شخص مر جائے اور اس پر روزہ ہو، فردی روزہ چھٹا ہوا ہے جو نہیں رکھ پایا، انسان اگر مر گیا اور اس نے روزے چھوڑے ہیں تو وہ روزوں کی معافی نہیں ہے۔ ممات، جو انسان مر جائے، وعلیہ سیام، بخاری کی حدیث، اور اس پر روزے ہوں، فرضی روزے واجب تھے نہیں رکھ پایا، بیمار تھا یا کچھ بھی سمجھ لیں، تو سام عنہ ولیہ، اس کے وارث روزہ رکھیں گے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ وارثوں کا کام ہے روزے رکھنا، کیوں؟ اگر وہ مرتا اور اس کے پاس مال ہوتا تو تم مال لیتے، اس کا مال لیتے، تو پھر جو اس پہ قرض ہے وہ تمہارا کام ہے وہ قرض ادا کرو۔ ایک قرض ہے دنیا کا جو دنیا لوگ لے لیں گے اور تمہیں دینا ہے، لیکن ایک اللہ کا قرض ہے، اور زیادہ حق ہے اس بات پر کہ ہم اللہ کا قرض ادا کریں۔ تو میرے بھائیو دوستو، وارثوں کا کام سب سے اہم یہ بھی ہونا چاہیے، اگر کوئی انسان مر جائے ماں باپ میں سے تو اس پہ اگر کوئی رمضان کے روزے فرضی چھوٹ گئے تو وہ اس کی طرف سے رکھنے چاہیے، نہیں رکھے تو اس کی جگہ فدیہ دینا چاہیے۔ تو میرے بھائیو دوستو، رمضان صبر سکھاتا ہے، رمضان جھوٹ بولنا سے رکنا سکھاتا ہے۔ نبی کریم کی حدیث فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، جس نے جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، جس نے جھوٹی بات نہ چھوڑی، جس نے جھوٹی قسم کھانا نہ چھوڑی، جس نے کاروبار لین دین میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، فلیس للہ حاجہ، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ وہ کھانا چھوڑے، پینا چھوڑے، بھوکا رہے، رات جاگتا رہے، اس کے جاگنے کی، اس کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کو۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے یہ مجھے آپ کو سبق دے رہا ہے ایک بات اور بھی، کہ ہم اللہ کے لیے معاف کریں اس کو جو ہم سے نفرت کر رہا ہے، جس سے ہم نے کی ہے۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے 3 لوگ ایسے ہیں ان کی نماز روزہ قبول نہیں ہوگا۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، فرمایا ان کی نمازیں، ان کے روزے قبول نہیں ہوتے، ان کی نماز روزے کانوں سے اوپر نہیں جاتے، اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں بخش سکتے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا ان میں سے ایک بھاگا ہوا غلام یا نافرمان نوکر جو آپ کا ملازم ہے اور وہ نافرمانی کر رہا ہے، اور دوسرا فرمایا وامرأۃ باتت وزوجها علیہا ساخط، اور وہ عورت کہ جس کا شوہر ناراض ہو اور وہ رات گزارے، تو ایسی عورت کی نماز روزہ کوئی چیز قبول نہیں ہوتی، اور فرمایا ایسی عورت پر پوری رات فرشتے لعنتیں بھیجتے ہیں۔ اور تیسرا آدمی فرمایا وَإِخْوَانَانِ مُتَصَادِمَانِ، وہ بھائی آپس میں جو جھگڑا کرتے ہیں، جو آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، جو ناراض ہیں، تو وہ اگر ناراض ہیں تو ان کی ناراضگی کو چاہیے کہ وہ آپس میں ختم کر دیں، کیونکہ ایک مسلمان مومن 3 دن سے اوپر ناراضگی دل میں نہیں رکھتا۔ تو میرے بھائیو دوستو، رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے یہ مجھے اور آپ کو اس بات کا سبق دیتا ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، ہم اور نیکی کی طرف جستجو کریں۔ اللہ کے نبی رمضان کے مہینے میں عام مہینوں سے زیادہ عبادت کرتے تھے، رمضان کے مہینے میں عام مہینوں سے زیادہ قیام کرتے تھے، عام مہینوں سے زیادہ اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرتے تھے۔ بس آخری بات صرف یہی ہے کہ میرے بھائیو دوستو، یہی رمضان ہے کہ اللہ نے اس رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا، اسی رمضان کے مہینے میں جہنم سے اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی جہنم سے آزاد فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اسی رمضان کے مہینے میں تمام جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے تمام دروازوں کو اللہ تعالیٰ بند فرما دیتا ہے۔ اسی رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین اور جنات کو اللہ تعالیٰ
بند فرما دیتا ہے۔ اور اسی رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے ایسی رات رکھی ہے جو سب سے بڑی رات ہے، جو لیلۃ القدر ہے، جو فیصلوں والی رات ہے۔ اور یہ وہی رات ہے کہ جس رات کو اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اور یہی رمضان ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں اگر کوئی عمرہ کرتا ہے تو اس کو ثواب حج کے برابر ملتا ہے۔ اور ایک روزہ اگر میں اور آپ رمضان کا اگر جان بوجھ کے چھوڑ دیں تو اس کا ثواب یہ ہے کہ فرمایا زندگی بھر روزہ رکھتے رہو، زندگی بھر فرمایا اس فرضی روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ سے دعا ہے جو میں نے کہا اللہ مجھے آپ کو اس پہ عمل کرنے والا بنا دے، اللہ ہمارے سے راضی ہو جائے، اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے خیر کا سبب بن جائے، اللہ اس رمضان کے مہینے کو ہمارے لیے جہنم سے آزادی کا سبب بنا دے، اللہ اس رمضان کے مہینے کو ہمارے لیے جنت میں داخلے کا سبب بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔